لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 اور 46 سے 43 میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے اور سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم رضا الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے رب کی۔ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہے، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ اس میں بشارت ہے، آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، یہ نماز کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا، اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے پابند بنیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔
ترجمہ: یہ یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یعنی اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یعنی اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ نعمتیں ہیں کہ تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برتری، نمبر 1۔ نمبر 2، دریا میں راستہ بن جانا۔ نمبر 3، فرعون سے نجات۔ نمبر 4، تورات کا عطا ہونا۔ نمبر 5، بچھڑے کی پوجا پر معافی مل جانا۔ نمبر 6، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا۔ نمبر 7، بادلوں سے سایہ ملنا۔ نمبر 8، من و سلوہ نازل ہونا۔ نمبر 9، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا۔ نمبر 10، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھیں، چونکہ جو نعمت آباء و اجداد کو ملی ہو وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ یعقوب کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو جب میں نے تم پر کیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، یعنی بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی یہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور کی امت میں ہیں، تو یہ امت بہترین امت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں اور قرآن کی تلاوت کریں اور نماز ادا کریں، اس لیے صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے، قرآن کے اندر کیا نہیں ہے، قرآن ایسا خزانہ ہے، ضرورت ہے کہ ہم وہ خزانہ حاصل کریں۔ وہ خزانہ 8ویں دن تلاوت کرنے سے نہیں حاصل ہوتا، وہ خزانہ حاصل ہوتا ہے روز قرآن کی تلاوت کرنے سے، اس کی تفسیر سماعت کرنے سے، یا اس کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کو حاصل ہوتا ہے، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم سے محبت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت خوب کریں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں۔ تو آج کے درس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے میں اگلے درس میں پیش کروں گا۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔